السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلیمان مغربی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گزر بسر کے لیے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کیا کرتے تھے اور پھر اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے اور نہایت محتاط زندگی گزارتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب میں اولیاء بصرہ کو ایک جگہ جمع دیکھا، جن میں سے حسن بصری، فرقد سنجی اور حضرت مالک بن دینار بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان حضرات سے پوچھا کہ آپ حضرات مسلمانوں کے امام ہیں، مجھے رزق حلال کا کوئی ایسا ذریعہ بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت بھی نہ ہو اور نہ ہی لوگوں میں سے کسی کا کوئی احسان ہو۔ ان حضرات نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے طرطوس سے باہر لے گئے اور ایک برج میں لے جا کر دکھایا جہاں بہت سے سرخاب موجود تھے۔ فرمایا کہ یہی کھاؤ، اسی پر گزارا کرو۔ سرخاب ایک پرندے کا نام ہے، ایک پرندہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی روزی ہے جس کی نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہے، نہ کسی انسان کا تم پر کوئی احسان ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان کا بیان ہے کہ میں 3 مہینے تک وہی پرندے ذبح کر کے کھاتا رہا اور میرا قیام ایک مسافر خانہ میں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب مجھے مسافر خانہ کے حالات کا علم ہوا تو میں نے اسے فتنہ قرار دے کر اسے ترک کر دیا، مگر پرندوں پر گزر کرتا رہا۔ اس مسافر خانے سے تو الگ ہو گیا، لیکن وہ پرندے کھا کر اپنا گزارا کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو اس طرح پاکیزہ بنا دیا کہ میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایسا قلب عطا کرے تو وہ بہتر رہیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی رغبت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک راستہ پر بیٹھا تھا کہ میں نے ایک نوجوان کو آتا ہوا دیکھا کہ جو طرطوس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لکڑی فروخت کرنے کے زمانہ میں جب کہ میں لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر گزارا کرتا تھا، اس زمانے کے میرے پاس کچھ پیسے جمع تھے، بچ گئے تھے، میرے پاس تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو پرندوں پر گزر کرتا ہوں، یہ نقد اس نوجوان درویش کو دے دوں تاکہ طرطوس میں جا کر کچھ خرید کر یہ نوجوان کھا لے۔ نوجوان میرے نزدیک آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان میرے نزدیک آیا تو میں نے اس ارادے سے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ وہ پیسے نکالوں اور اس نوجوان کو دے دوں۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں نوجوان نے اپنی زبان ہلائی، یعنی ابھی اس سے کچھ کہا نہیں تھا، کچھ بات نہیں ہوئی تھی، صرف ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے پیسے اس نوجوان کو دے دوں، اور اس ارادے سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ لیکن اس نوجوان نے، اس اللہ کے نیک بندے نے یعنی حضرت ابو سلیمان کے دل میں آئی ہوئی بات کو جان لیا۔ اس نوجوان کو کشف کے ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے دل میں کیا ارادہ ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر اس نوجوان نے یہ جان کر اس نوجوان نے زبان ہلائی۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے زبان ہلائی، یعنی کچھ کہا، کچھ پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے چاروں طرف، اس نوجوان نے جو زبان ہلائی تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف کی ساری زمین سونا بن گئی ہے اور چمک رہی ہے۔ لگتا تھا کہ اس کی چکا چوند سے میری آنکھیں بیکار ہو جائیں گی، اس کی چمک دمک سے، اور اس شخص کی ہیبت۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ اس نوجوان شخص کی ہیبت اور جلال مجھ پر طاری تھا، میں سلام بھی نہ کر سکا اور وہ نوجوان چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس جوان صالح کو طرطوس کے باہر ایک برج میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے سامنے بھرا ہوا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا، پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کر کے نصیحت چاہی کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، تو فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور پاؤں دراز کر کے پیالہ کو لڑکا دیا۔ جب پیالہ گرا دیا تو پانی جو اس پیالے میں بھرا ہوا تھا وہ پانی زمین پر گر گیا۔
پھر اس نوجوان نے کہا کہ زیادہ باتیں نیکیوں کو اسی طرح چوس لیتی ہیں جیسے زمین نے پانی کو چوس لیا ہے، تمہیں اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ان کی کوئی بھی بات حکمت سے اور نیکی سے خالی نہیں ہوتی ہے، بڑی نصیحت آمیز باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔